مومنین ہے، بہت بڑی مسجد تھی، کیپٹل سٹی تھا، دارالحکومت تھا۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر، تو ایک بندے نے کھڑے ہو کے پوچھا، اے علی بتائیے صحابہ میں سب سے بہادر کون تھا؟ اشجع الناس کون تھا صحابہ میں؟ ایک بندہ کہتا ہو یار ایک گل پوچھنا علی، حضرت علی سب سے بہادر تھے؟ آپ نے بیٹھ جائے، میں بتاتا ہوں سب سے بہادر کون تھا۔ سب سے بہادر کون تھا میں بتاتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا سنو، پوری جماعت صحابہ میں سب سے بہادر اگر کوئی بندہ ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ان کا جی کیسے بہادر تھے؟ آپ نے فرمایا جب بدر کی جنگ ہوئی نا، میدان بدر میں 313 تھے، ادھر 950 بندہ تھا۔ رسول اللہ کے لیے ایک عریش بنایا گیا جہاں حضور تشریف فرما ہوں گے۔ پوچھا گیا ابھی یہاں کون پہرا دے گا؟ کوئی نہیں اٹھا سوائے ابو بکر کے۔ بڑے بڑے تھے وہاں، لیکن حضور کے عریش پر پہرا دینے کے لیے جو اٹھا وہ ابو بکر صدیق تھے، کیونکہ ہر بندہ جانتا تھا کہ سب سے بڑا حملہ ہونا ہے تو وہ حضور کی عریش پر ہی ہونا ہے، وہاں کون کھڑا ہوگا؟ حضرت ابو بکر نے کہا وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور اس لیے وہاں بھی ثانی سے نہیں ابو بکر ہی تھے۔ اس لیے جب بھی آپ کی محفل ہو تو یہ نعرہ ضرور لگے، نعرہ صدیقیہ۔ 3 کے بندے بولے نا، باقی ان کی میں پورا ہفتہ ایک بیماری میں مبتلا رہا ہوں، میرا منہ پکا ہوا تھا تو بولا نہیں جاتا تھا، اب میرا منہ صحیح ہے میں بول رہا ہوں۔ تو آپ میں سے کسی کا اگر منہ پکا ہوا نہیں ہے تو زور سے بولے نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہ صدیق اکبر پر جب کتے بھونک رہے ہوں اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں تو پھر آپ میں اور کتوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جن پر اعتراضات کا جواب اللہ دیتا ہے۔ پتہ ہے میں ایک آیت سناتا ہوں آپ کو، ایک واقعہ ہوا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی تھی جی، امیہ بن خلف کے غلام تھے نا، وہ مار رہا تھا۔ حضور گزرے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، حضور نے کہا کوئی ایسا بندہ ہے جو بلال کو خرید کے آزاد کر دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چل گیا کہ حضور کی خواہش ہے کہ بلال کو خرید کے آزاد کیا جائے، فوراً گئے اور امیہ بن خلف سے، حضرت بلال جیسا غلام، یعنی حضرت بلال کا تو مول ہی بڑا ہے نا، ان کی تو قیمت ہی بڑی ہے۔ قبلہ زہری صاحب یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک جب جنت میں گئے نا معراج کی رات، تو سب کو کچھ نہ کچھ عطا فرمایا۔ تو جنت کی جو سب سے بڑی حور تھی نا، سب سے خوبصورت حور عین، اس نے آگے ہو کے کہا کہ حضور آپ کی وجہ سب کو کچھ ملا تو مجھے بھی تو کچھ دیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جا پھر تنوں بلال دیتا۔ کہ تھوڑی پیچھے ہو گئی کہ میں ساری جنت دی حوراں تو سب تو سونی ہے تے مینوں بلال جڑا کاڑا ہے جی، جڑا خوبصورت نہیں۔ حضور نے فرمایا چھڈ، یہ تے میں تینوں کہنا جے تے مینوں پوچھیا ہی نہیں، وہ بھاویں تینوں قبول ہی نہ کرے جی۔ اس لیے کہ جنت میں کوئی کاڑا نہیں جائے گا، جنت میں کوئی کاڑا، سارے گورے ہو کے جان گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لوگ جب جنت میں جائیں گے، ہر شخص کو حسن یوسف دے کر اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہر شخص کو حسن یوسف ملے گا، اور بلال کو سوچے حسن یوسف ملے گا تو کتنے سونے لگے گا۔ کہ حوریں ان جنتیوں کے سامنے اپنے آپ کو ذرا کم محسوس کی، یہ تو بڑے سونے نے تے اسی تے انہاں دے لائق نہیں، انہاں دے قابل نہیں ہوندے نا۔ بندہ کوئی جوڑا ننگے نا میاں بیوی تے میاں
نورانی کالا شاہ تے بڈھی بہت سونی کہتے یار جوڑ نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ بنا گیا کم، جوڑ نہیں ہے۔ اوے جوڑ دونے میاں بیوی میاں بھی سونا بیوی کہتے صحیح جوڑا بھی ماشاءاللہ۔ او جنت میں جوڑ ہوگا حضرت بلال کا، اور حضرت بلال جیسا غلام اس زمانے میں 200-400 روپے کا آ جاتا تھا، اس نے 40,000 درہم مانگے میاں بن خان زند میں، زند کی وجہ سے میں بھلا نہ کوئی دے گا نہ یہ اس کو خریدے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے 40,000 دے دی، 40,000 دے کر جب خرید لیا، خرید کے لائے حضور کی خدمت میں پیش کیا، کہا حضور میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابوبکر کاش تو اس سودے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا، میں بھی بلال کو خریدنے میں۔ تو مکے میں یہ بات مشہور ہوگی کہ نہیں 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 اے پیسے ایویں نہیں دیتے، کوئی چکر ہے۔ لگتا ہے کہ بلال کا کوئی احسان ہے ابوبکر پر خفیہ طور پر، جس کا بدلہ اتارنے کے لیے اتنے پیسے دے کر خریدا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن اتارا، لڑکا وَمَا لِيَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ میرے ابو بکر پر بلال تو کیا پوری کائنات کے انسانوں میں سے کسی کا سوائے رسول اللہ کے کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ میرے ابو بکر نے جو مال خرچ کیا وہ صرف میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے جب بھی آپ کی کوئی محفل ہو نعرہ لگائیں تو نعرہ صدیقیہ لگائیں ذرا، نعرہ صدیقیہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ایڈا زور اتھے لگ گیا نا، اسی طرح زور اتھے بھی لانا تسے، نعرہ صدیقیہ۔ یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بات ایک سنا دیتا ہوں آپ کو۔ کوئی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایسی ہستی اور شخصیت ہے کہ آپ کا نام اس میں گرامی جب لیا جاتا ہے تو مشکل آسان ہو جاتی، مشکل آسان ہو جاتی۔ لیکن سنو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے کہ جس کو لیتے ہیں تو مولا علی کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، مولا علی کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ دور تھا کہ جب رسول اللہ کا دفاع کرنے والے، دیکھو نا میں وضاحت تھوڑی کاری دیتا ہوں کیونکہ بعض اوقات بندے کوئی بات کریں سمجھائیں نہ کہتے جی یہ گل مفتی صاحب کر گئے۔ میرا ہجرت کی رات، ہجرت کی رات حضور نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا، امانتیں بھی دی اور کہا کہ اے علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور صبح یہ امانتیں واپس کر کے تو بھی ہمارے پیچھے آ جانا۔ کافر باہر کھڑے ہیں تلواریں لے کر کہ حضور کو آج معاذ اللہ قتل کرنا ہے۔ اب حضور کے بستر پر حضرت علی لیٹے ہوئے قربان ہونے کے لیے، حضور نے بتا دیا کہ یہ قتل کر سکیں گے، اگر قتل کر دینا ہوتا تو پھر حضور امانتیں کیوں دیتے؟ حضرت علی کہتے ہیں مجھے حضور نے جب امانتیں دی نا تو میں خوب رج مار کے ستا کہ بھی مینوں مار سکتے نہیں، کیونکہ پھر جب مینوں مار دیتا تو امانتیں کتنا واپس کرنی ہے نا، گارنٹی مل گئی نا۔ لیکن قربان ہونے کے لیے حضور کے بستر پر لیٹ گئے، لیکن میں قربان جاؤں ابو بکر صدیق پر کہ جنہوں نے غار کے اندر سانپ کی بل پر اپنے ایڑی رکھی تو وہاں سانپ، یہ نہیں ہے کہ سانپ نے شرم کر گیا کہ صدیق اکبر کی ایڑی ہے رہنے دیتا ہوں، وہاں سانپ نے ڈنگ مارا۔ یہاں باہر کھڑے تلوار لینے والوں نے تلوار ماری، ابو بکر تو وہ ہیں جنہوں نے سانپ کا ڈنگ کھایا، سانپ کا ڈنگ کھایا۔ اس لیے جو صدیقی ہوگا، شاہ صاحب سادات کے لیے میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کوئی بندہ دعویٰ کرے نا میں صدیقی ہوں تو لوکی وہ دی اڈی چیک کر دیتا،
جو حضرت صدیق اکبر کی اولاد سے نسل سے ہوگا اس کی اس ایڑی میں یہاں پر اس کے سانپ کے کانٹے کا نشان ہوگا، لہذا کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں صدیقی ہوں۔ انہیں کہا 10 ہڈی ہیں تو کئی بندے راجپوت بڑے دینے تھے، انہوں کی نشان چیک کرنی تھی، کوئی ہے نشانی کوئی نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، صدیق اکبر وہ ہیں جن کی نسل میں آج بھی صدیقی فیض موجود ہے، وہ مور ہے سانپ کے کانٹے کی جس پر حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا تھا۔ اس لیے صدیق اکبر سے محبت کرو، صدیق اکبر سے اظہار محبت کرو۔ جب تمہاری محفل میں سارے قصیدے اور سارے منقبت مولا علی کی پڑھے نا کوئی نعت خواں، تو اس کو یہ کہو کہ ٹھہرے ایک منقبت تو اس کی بھی پڑھ جس کی منقبت حضرت مولا علی خود پڑھتے تھے۔ پتہ کیا منقبت؟ یعنی جو تعریفی کلمات ہوتے ہیں کسی رسول اللہ کے علاوہ کسی کے، تو اس کو منقبت کہتے ہیں۔ اب منقبت ہے ابو بکر صدیق کی، اور پڑھنے والے کون ہیں؟ مولا علی۔ اور جگہ کون سی ہے؟ کوفے کی جامع مسجد، اور اس کا ممبر کوفے کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر مولا علی اعلان کر رہے ہیں کہ صحابہ میں سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے مولا علی کی منقبتیں پڑھنے والوں سے یہ ضرور کہو کہ جس کی منقبت مولا علی نے پڑھی ہے تو اس کی بھی منقبت پڑھنا۔ کوئی 2 شعر ہوتے واسطے بھی یاد کر رہے ہیں، پیسے جو سٹنے ہیں، کچھ شعر ایک صدیق اکبر دا سنا نہیں تھے، اور منڈیو پیسہ نہیں کوئی سٹنا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی منقبت پڑھے پھر پیسے دیں گے۔ دیکھو پھر بڑی یاد کر لیں گے جی، تسی پیسے سٹنے بند رہنا کی تو انہوں نے کوئی نہیں یاد کرنا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں ہندوستان کے محسن، بر صغیر کے محسن اسلام، جناب سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی۔ جب اکبر نے دین اکبری شروع کیا نا، ہندو سکھ عیسائی سب کو اکٹھا کر دیا اور کہا بس مجھے اکبر کو سجدہ کرنے ہیں، اور باقی مسلمانوں نے گائے نہیں ذبح کرنی ہے، اذان بند کر دی، مسجدیں بند کر دی، اور ایک بڑا سا حال بنا دیا کہ سکھ بھی ادھر آئیں، ہندو بھی ادھر آئیں، مسلمان بھی ایک ہی کمرے میں عبادت کریں۔ اس طرح کا کانسیپٹ اس نے دیا۔ اس کے مقابلے میں جو بندہ کھڑا ہوا اس کا نام ہے شیخ احمد سرہندی۔ اکبر کا مقابلہ کیا، اکبر کا بیڑا غرق کیا اور اس کا علاج کیا، اور اسلام اور دین کا جھنڈا بلند کیا۔ اس سیدنا امام ربانی مجد الفسانی کا ایک فتویٰ سنیے۔ ان کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا جناب ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں جو خطیب صاحب ہیں وہ خطبے میں شیخین کا نام نہیں لیتے۔ خطبے میں جمعے کا خطبہ جب عربی میں پڑھتے ہیں نا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضرت عمر فاروق کا اور حضرت عثمان غنی کا نام نہیں لیتے۔ انہوں نے کہا خبردار، اس امام سے کوئی یا تو ان کا نام یاد کرے، نہیں تو جمعہ پڑھانا چھوڑ دے۔ یہ اس امت کے بہت بڑے ولی کا فتویٰ ہے کہ جو ممبر پر بیٹھ کر خطیب ابوبکر صدیق کا نام نہ لے اس کو جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ سارا ہی مال جب حضور کو دے دیا، ٹاٹ کا لباس پہنا اور کانٹے لگائے، کانٹوں کے بٹن لگا کے بیٹھے ہوئے تھے حضور کی خدمت میں۔ جبریل آئے، جبریل نے آ کر عرض کی حضور اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے، اللہ ابو بکر کو، اور اللہ پوچھتا ہے کہ سارا کچھ دے کے ابو بکر بیٹھے ہیں، کیا اب اللہ سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ اتنا کچھ دیا ہے، اب اللہ سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ میں قربان جاؤں، ابو بکر صدیق نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امالی و نفسی لا لکا، امالی و نفسی لا لکا، حضور یہ میرا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے یا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے میں راضی ہوں کہ نہیں راضی؟ حضور میری جان اور میرا مال آپ کا نہیں ہے،
مجھ سے پوچھا ہی نہ جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ رب سے راضی ہیں کہ نہیں راضی، مجھ سے کیوں پوچھا ہے؟ امالی و نفسی لا لکا، میرا مال اور میری جان آپ کی نہیں ہے۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق جن کا مال بھی رسول اللہ کا اور جن کی جان بھی رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ جناب ابو بکر صدیق کی محبت کو ہم کو عطا فرمائے، اور خاص طور پر یہ نعرہ یاد رکھنا۔ کون سا نعرہ؟ نعرہ صدیقیہ، لا یار زور سے جی، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر رضی اللہ، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر، وما علی الا البلاغ۔